بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدق یہ نیکی کی طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے، کہ نیکی کی طرف اس کو لے کے چلتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ صدق نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ اور یہ جو صدیق ہوتا ہے یہ کون ہے؟ صدیق کے بارے میں احادیث مبارک کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں نا، ایک عام مسلمان ہے، ایک نیک مسلمان ہے، ایک بہت نیک مسلمان ہے، ایک ولی ہے، ایک شہید ہے، یہ جو درجے ہیں اس میں جو سب سے اوپر والے درجے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے ہیں، لیکن نبیوں سے نیچے جو غیر نبی مسلمان مومنین ہیں ان میں جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے، یعنی صدیق اور نبی کے درمیان کوئی دوسرا مرتبہ نہیں، صدیق کے آگے نبی کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب نیا نبی تو بن نہیں سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن عام مومنوں کے لیے جو سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ اور صدیق جیسے دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اوپر ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی نبیوں کے بعد سب سے اوپر جنت میں صدیقین ہی ہوں گے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جنت کے اندر ایک نور چمکے گا اور جنت اس سے روشن ہو جائے گی، تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ شاید رب نے تجلی فرمائی ہے، خدا کے نور کی تجلی ہے کہ جو جنت روشن ہو گئی۔ تو جنتی پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جو اعلیٰ علیین والے جنتی ہیں ان میں سے کسی نے نیچے جھانک کے دیکھا ہے۔ تو یہ اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ یہ صدیقین ہوں گے۔ تو صدیق کا مرتبہ یہ، تو صدیق نبی کے بعد یہاں بھی امت میں سب سے اوپر، اور جنت کے اندر بھی نبیوں کے بعد جنتیوں میں سب سے اوپر ہوگا۔ اور وہ مرتبہ صدیقیت پانے کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔